آج کا موضوع ہوگا قلم کی چوری۔ آپ کو یاد ہے جب ہم چوتھی جماعت میں پڑھتے تھے، میں اس وقت قاسم کے پاس بیٹھا تھا۔ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور 5ویں جماعت تک اکٹھے پڑھتے آئے تھے۔ ہاں بھائی، یہ کوئی بھولنے والی بات ہے؟ قاسم نے مسکرا کر میری جانب دیکھا۔ آپ کی لکھائی بہت اچھی تھی۔ جب استاد محترم تختی لکھواتے تو آپ کو انعام دیتے تھے۔ وہ جیسے اگلی بات سننا چاہتا تھا۔ آپ کا قلم ایک دفعہ چوری ہو گیا تھا۔ میں ہچکچا رہا تھا۔ ہاں ہوا تھا۔ اس کا اس بات سے کیا تعلق؟ میں نے چوری کیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ بات کہی تھی۔ کیا؟ قاسم تقریباً چیخ پڑا۔ جی ہاں، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میں نے قاسم کے چہرے کی جانب دیکھا، مگر وہ تو پھر مل ہی گیا تھا۔ قاسم کو کچھ یاد آ رہا تھا، چونکہ بات بہت پرانی تھی۔ مگر یہ کیا، چوری بھی کی اور پھر رکھ بھی دیا؟ اس کی حیرت ابھی کم نہیں ہوئی تھی۔ میں جواب میں صرف مسکرا رہا تھا۔ پوری بات بتائیں احمد بھائی، میری الجھن میں اضافہ نہ کریں۔ اور پھر میں نے قاسم کو بتانا شروع کیا۔ ہمارے استاد ہم سے تختی لکھواتے تھے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ بہت محنت کرواتے تھے، بہت شفیق اور مہربان تھے، اور اچھا لکھنے والوں کو انعام بھی دیتے تھے، روپیہ یا 2 روپے، اور اپنے اس عمل سے وہ بچوں کے اندر شوق پیدا کیا کرتے تھے۔ میری لکھائی بری نہیں تھی تو اچھی بھی نہیں تھی، بس واجبی سی تھی کہ کبھی انعام بھی مل جایا کرتا تھا، لیکن بہت کم۔ آپ کی لکھائی بہت اچھی تھی اور اکثر انعام آپ ہی کو ملتا تھا، کیونکہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میرے جواب میں قاسم نے صرف منہ کہا۔ میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میری لکھائی بھی آپ جیسی ہو جائے۔ بچوں والا ذہن تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ آپ کا قلم بہت اچھا ہے، اور یہ سارا کارنامہ مجھے قلم کا دکھائی دیا۔ اور پھر ایک دن اپنی لکھائی کو اچھا کرنے کے شوق میں نے آپ کا قلم چرا لیا۔ کلاس میں کوئی نہیں تھا اور میں نے قلم آپ کے بیگ سے نکال لیا تھا۔ اس دن میں بہت خوش ہوا کہ اچھا لکھنے والا قلم میرے پاس ہے، اور میں جلد ہی تختی لکھنے بیٹھ گیا۔ مگر یہ کیا، لکھائی ابھی بھی ویسی کی ویسی تھی۔ میں پریشان ہوا۔ میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ قاسم مسکرا رہا تھا، فوراً بولا، پھر کیا ہوا؟ قلم رکھ کیوں دیا؟ دوسرے دن یہ بات میں نے استاد محترم کو بتائی۔ انہوں نے کہا قلم چپکے سے وہیں رکھ دو، اور پھر انہوں نے میرے شوق کی خاطر مجھ پر محنت شروع کر دی۔ الحمدللہ میں اچھا لکھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے قاسم کے چہرے کی جانب دیکھا۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ رہنمائی کے لیے اپنے استاد محترم کو چنا۔ مجھے قلم چوری ہونے کا بڑا افسوس ہوا تھا، لیکن جب دوسرے ہی دن مجھے وہ قلم مل گیا تو میں بہت حیران ہوا، اور یہ معمہ آج تک نہ حل کر سکا تھا کہ قلم کسی نے اٹھا کر پھر رکھ کیوں دیا تھا۔ آپ نے میری پریشانی دور کر دی۔ پیارے بچوں، چوری کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں چوری کی جو سزا ہے وہ تو ہاتھوں کو کاٹ دینا ہے، لیکن وہ ایک مقدار ہے۔ اس مقدار تک اگر کچھ چوری کیا جاتا ہے تو اس مقدار کے مطابق اس کی سزا ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ لیکن بچپنا ایک ذہن، بچپن میں جو ہوتا ہے، ہم بھی بچپن سے گزرے ہیں، آپ بھی بچپن میں ہیں، آپ بھی اسکول لائف میں ہیں، آگے کالج لائف میں جائیں گے، یونیورسٹی لائف میں جائیں گے، لیکن اسکول لائف کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے، اسکول لائف ایک الگ زندگی ہوتی ہے۔ کوشش کیا کریں اپنی تمام پریشانیوں کو اپنے اساتذہ یا والدین سے شیئر کیا کریں۔ کوئی بھی کمزوری ہے آپ کے اندر تو اس کو اپنے سب سے پہلے استاذہ سے شیئر کریں، اس کے بعد اپنے والدین سے شیئر کریں، کیونکہ والدین کے پاس اور اساتذہ کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن لازمی ہوتا ہے، اور ان کی تربیت سے آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ خود کا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنی ہر پریشانی جو ہے وہ اپنے اساتذہ سے لازمی شیئر کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ملے گا۔